बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल का यूट्यूब चैनल जो कि आपके स्कूल का आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखें, फ़ायदा उठाएं और लाइक करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इस्लामियात लाज़मी की हदीस नंबर 17 पढ़ाऊँगी, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 54 पर है। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, उसके बाद फिर तशरीह की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। हदीस मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्जल बैता, जिसने बैतुल्लाह का हज किया, फ़क़ज़ा मुनासिक़हु, तो उसने इसके मनासिक अदा किए, वसल्लिमल मुस्लिमूना, और सलामत रहे मुसलमान, मिनल लिसानिही व यदीही, उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से, गुफ़िरा लहु, बख्श दी गई उसके लिए, मा तक़द्दम, जो गुज़र गए, मिन ज़ंबिही, उसके गुनाह से। यानी इसका तर्जुमा है, जिसने हज बैतुल्लाह किया और इसके पूरे अरकान अदा किए और मुसलमान उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से महफूज रहे, तो उसके साबका गुनाह बख्श दिए गए। यानी दौरान हज उसके हाथ और ज़ुबान से अगर मुसलमान महफूज रहे तो उसके तमाम साबका गुनाह बख्श दिए गए। अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। बेसिकली हज क्या है? हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हज के लुग़वी मानी है ज़ियारत और इरादा करना। शरीयत की इस्तिलाह में हज से मुराद वो इबादत है, जामा इबादत है, जिसमें मुसलमान मक्का मुअज़्ज़मा और बैतुल्लाह ताला पहुँच कर कुछ मखसूस अमाल और इबादत करता है, जिन्हें मनासिक हज कहते हैं। क्योंकि हज करने के लिए मुसलमान बैतुल्लाह यानी खाना काबा की ज़ियारत का इरादा करता है, इसलिए इसे हज कहते हैं। हज नाम है एहराम बांध कर 9 ज़िलहज को अरफात में ठहरने और काबा का तवाफ़ करना। इसके लिए ख़ास वक्त मुकर्रर होता है। हज का जो वक्त है वो शवाल से 10वीं यानी 10 ज़िलहज तक है। अब हज की फ़र्ज़ियत यानी हज फ़र्ज़ कब हुआ? हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ और हज हर उस बालिग मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है जो मक्का तक आने जाने की कुदरत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, यानी ख़र्च और जिस्मानी ताकत रखता हो, और उसे किसी ज़ालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो। अब इसके बारे में कुरान का क्या हुक्म है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि लोगों पर ये अल्लाह ताला का हक है कि जो उस घर तक पहुंच सकता है, यानी जो उसके घर तक पहुंच सकता हो, वो उसका हज करे, और जिसने कुफर की रविश अख्तियार की तो वह जान ले कि अल्लाह ताला सारे अहले जहान से बेनियाज है। अब फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है इस सिलसिले में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया, ए लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, लिहाजा तुम ज़रूर हज करो। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे किसी बीमारी ने या किसी वाकई ज़रूरत ने या किसी जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो, उसके बावजूद वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे चाहे निसरानी। अब मनासिक हज क्या है, यानी हज करने का तरीका क्या है? मनासिक हज का मतलब है हज का तरीका, यानी हज करने के लिए हाजी को क्या क्या ज़रूरी काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले है नियत बांधना या नियत करना। हज करने के लिए पहला काम हज की नियत बांधना या नियत करना होता है कि मक्का के चारों अतराफ में हर रास्ते पर मकामात मुकर्रर किए हुए होते हैं, जिन्हें मीक़ात कहते हैं। हर हाजी को मीक़ात पर हज की नियत करके एहराम बांधना होता है। नियत बांधते और एहराम पहने बगैर मीक़ात से आगे बढ़ना गुनाह है। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से जब हज करने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान से हवाई जहाज़ के ज़रिए हज पर जाने वाले लोग तो हवाई अड्डे पर ही यानी एयरपोर्ट पर ही नियत करके एहराम बांध लेते हैं, लेकिन जो बहरी जहाज़ पर जाने वाले लोग होते हैं वो मकाम यलमलम पर एहराम बांधते हैं। अब एहराम बांधना, नेक्स्ट हेडिंग है एहराम बांधना, यानी मर्दों का एहराम 2 अनसिली चादरें होती हैं, एक तहबंद के तौर पर बांध लेते हैं और दूसरी बायां कंधा और सर नंगे रखते हुए जिस्म पर ओढ़ लेते हैं। औरतों का एहराम ये है कि सत्तर ढांपने वाले कपड़ों के अलावा, मतलब जो कपड़े औरत ने पहने हुए होते हैं जिससे पूरा जिस्म ढक जाए, सर पर रुमाल इस तरह बांध लेती हैं कि बाल नज़र ना आए। उसके बाद तलबिया
حاجی غسل کر کے احرام پہنتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، پھر حج کی باضابطہ نیت کا اعلان کرتا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے اور بلند آواز میں تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی حاضر ہوں اے اللہ، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، کوئی شک نہیں کہ ہم تیرے لیے ہے، ہم ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب زیارت کعبہ۔ تلبیہ کا وعد کرتے ہوئے حاجی جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی تلبیہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتے ہی۔ استلام کے لغوی معنی ہے چھونا یا بوسہ دینا۔ اصطلاح میں استلام سے مراد حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا ہے۔ طواف کے ہر چکر کے اختتام پر رکن یمانی کو چھوا اور حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اگر رشک کی وجہ سے بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کر چومنا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر چوم لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طواف۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر وہیں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا اور بیت اللہ کے گرد 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ ہر چکر کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ ان 7 چکروں کے مجموعے کو طواف کہتے ہیں۔ اب آب زمزم پینا۔ طواف کے بعد یعنی پیٹ بھر کے سیر ہو کر آب زمزم پیا جاتا ہے۔ پھر مقام ابراہیم میں نماز۔ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہاں ہجوم زیادہ ہو، زیادہ رش ہو تو ارد گرد جہاں جگہ ملے نماز پڑھ لی جاتی ہے یا پڑھی جا سکتی ہے۔ سعی کرنا۔ صفا سے شروع کر کے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے۔ مینا میں قیام۔ 8 ذی الحج کو صبح سویرے حاجی احرام کی حالت میں مکہ معظمہ سے نکل کر 4 میل دور مینا میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اگلے دن کی صبح تک ٹھہرتے ہیں۔ وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ 9 ذی الحج کو ظہر کی نماز سے پہلے سب عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی حج کی اصل جگہ ہے۔ یہاں امام خطبہ دیتا ہے اور سارے عالم اسلام کی ترقی اور مشکلات سے نجات کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ پھر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھاتا ہے۔ حج کا سب سے اہم فریضہ یہی ہے۔ یہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ جو وقوف عرفات میں شامل نہ ہو اس کا حج فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حج نہیں ہوتا۔ مزدلفہ میں رات گزارنا۔ غروب آفتاب کے بعد سب مزدلفہ آ جاتے ہیں اور عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ طلوع آفتاب پر سب مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رمی، جمرات اور قربانی۔ رمی کا مطلب ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ اس روز یعنی 10 ذی الحج کی تاریخ ہوتی ہے۔ مینا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو ہے جمرہ العقبہ یعنی سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ رمی کے بعد دوسرا کام قربانی کرنی اور قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانے ہوتے ہیں۔ پھر طواف زیارت۔ قربانی کرنے اور سر کے بال منڈوانے کے بعد اب حاجی کے ذمے سب سے اہم کام طواف زیارت ہوتا ہے۔ حاجی اسی دن مکہ معظمہ پہنچ کر طواف زیارت کرتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ کچھ کمزور لوگ اگلے روز کر لیتے ہیں۔ طواف سب سے اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کے بعد حاجی دوبارہ مینا آ جاتے ہیں۔ رمی جمرات۔ اب رمی جمرات یعنی مینا میں 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ہر روز تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ پھر طواف وداع۔ 13 ذی الحج کو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مینا سے لوگ مکہ معظمہ آ جاتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ کو روانگی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن روانگی سے پہلے حاجیوں کو طواف وداع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ اب حاجی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے چل پڑتے ہیں۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہاں بڑے رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ حاجیوں کی نگاہیں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میناروں پر پڑتی ہیں تو کئی حاجیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں سے پھر حاجی کو
وطن واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ اب زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کے محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں جو زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کے محفوظ رہنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حج کے موقع پر وہاں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ ہر مقام پر بے پناہ ہجوم رش ہوتا ہے، دنیا کے تمام مسلم ممالک سے حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو حاجی کا فرض ہے کہ وہ اخوت اور بردباری کا مظاہرہ کرے اور اس کی غلطی یا زیادتی کا جواب غلطی یا زیادتی سے نہ دے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلنے پائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو نقصان پہنچے۔ اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان یا کوئی اذى نہ پہنچے۔ ہاتھ سے کسی کو مارے نہیں، ہاتھ سے کسی کی چیز چوری نہ کریں، ہاتھ سے کسی کو حد تک امیز اشارہ نہ کریں، ہاتھ سے کوئی ایسی تحریر نہ لکھے جس سے کسی کو نقصان پہنچے، دکھ ہو یا اس کی حد تک محسوس کرے۔ اسی طرح حدیث پاک کا مطلب واضح ہو گیا ہے کہ جو شخص مناسک حج ادا کرے جو شخص پوری مناسک حج ادا کرے اور اس کے دوران مناسک حج ادا کرنے کے دوران اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔